حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تقوی کی بنیاد ان کے مناسب ہے ایک شخص کا نصوح نام کا، اس کی بدن کی ہیئت عورتوں جیسی تھی اور داڑھی نہیں تھی، دیکھنے سے چہرے سے عورت معلوم ہوا کرتا تھا۔ اس کے نفس نے ایک شرارت کی کہ شاہی محل کے اندر گیا اور عورتوں والا لباس پہن کر گیا اور وہاں جا کر بیگمات سے کہا کہ میں ایک عورت ہوں اور میں یہاں تمہاری خدمت پر مقرر رہنا چاہتی ہوں، تمہاری جسمانی خدمت، مالش کرنا وغیرہ، یہ مجھے جاب پر ملازمت چاہیے۔ تو بیگمات نے یہ سوچ کر کہ یہ ایک عورت ہے، لیڈیز ہے، اس کو اپنے یہاں اس خدمت پر مقرر کر لیا۔ چنانچہ وہ بیگمات اور شہزادیوں کی، ان کے بدن کی مالش کرتا اور اپنے نفس کو حرام لذت گویا کہ فراہم کرتا اور حرام لذت کے اندر مبتلا ہوتا۔ فرمایا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عرصے تک وہ اس حرام کام میں مبتلا رہا، عورتوں کے ننگے بدن کی مالش کیا کرتا اور اپنے نفس کو حرام لذتیں فراہم کرتا، لیکن پھر اس کے بعد میں جب وہ وہاں سے آتا تو کبھی کبھی یہ خیال آتا کہ بھائی اس دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے، ایک دن موت بھی تو آنی ہے، اللہ تو ہر بات کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ بیگمات میرا حال نہیں جانتی، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ کے یہاں میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ توبہ کرنا چاہتا، توبہ کرتا، لیکن پھر جب وہ حرام داعیہ نفس کے اندر پیدا ہوتا تو پھر وہاں چلا جاتا اور پھر اسی حرام کام کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ بہت پریشان ہوا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ شخص نصوح نام کا اسی شش و پنج میں چلا جا رہا تھا، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کے پاس سے اس کا گزر ہوا، ان سے ملاقات کی اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا رفت پیشے عارف آزشت کار در دعائے خیش مارا یادگار۔ ان اللہ والے سے کہا کہ جی میرا حال تباہ ہے، میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے اور میں اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا، آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں۔ ان اللہ کے برگزیدہ بندوں نے ان کے لیے، اس شخص کے لیے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، وہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد پھر وہی غلط داعیہ پیدا ہوا اور محل کے اندر گیا اسی غلط ارادے سے، لیکن وہاں جا کر دیکھا کہ کسی بیگم کا بہت قیمتی ہار گم ہو گیا ہے اور جو بھی خادمائیں ہیں گھر کی سب کو ننگا کر کے تلاشی لینے کا اعلان ہو گیا ہے۔ جتنی بھی خادمائیں ہیں سب کو لائن کے اندر لگا دیا گیا اور یہ اعلان ہوا کہ ایک ایک خادمہ کو بلایا جائے اور ننگا کر کے تلاشی لی جائے تاکہ ہار کا پتہ لگایا جا سکے۔ اب یہ جو نصوح صاحب آئے تھے ان کو بھی لائن میں لگا دیا گیا۔ اب یہ بہت پریشان ہوئے کہ میں نے تو یہاں اپنا لیڈیز اور عورت ہونا ظاہر کیا تھا، میں عورتوں جیسا لباس پہنے ہوئے ہوں، لیکن جب میری تلاشی لی جائے گی، مجھے ننگا کیا جائے گا تو میرا مرد ہونا ثابت ہو جائے گا اور بادشاہ مجھے ایک عبرت ناک سزا دے گا، ایسی سزا دے گا جو سزا کسی کو نہ دی ہوگی۔ اب یہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک خادمہ کو بلا کر ننگا کر کے اس کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ انہوں نے دل میں اللہ سے توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گر مرا ای بار ستاری کنی توبہ کردم من زہر نہ کردنی۔ یا اللہ اگر اس مرتبہ تو نے میری ستاری فرما لی، تو نے میری پردہ پوشی فرما لی، یا اللہ میں ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ اپنے دل میں اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کیا، درست کیا۔ گر مرا ای بار ستاری کنی توبہ کردم من زہر نہ کردنی۔ یا اللہ ہر گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں۔
آگے کہا توبہ کردم حقیقت یا خدا نہ شک نم تا جان سود از تن جدا، یا اللہ میں نے ہر گناہ سے سچی اور پکی توبہ کر لی ہے، جب تک میرے بدن میں جان رہے گی ہرگز میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ یا اللہ اس مرتبہ تو مجھے معاف فرما دے، میری ستاری فرما لے، میری پردہ پوشی فرما لے۔ یہ توبہ کر کے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اتنے میں ہی کسی خادمہ کے پاس سے وہ بیگم کا ہار بھی دستیاب ہو گیا، یہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اب بیگمات نے اسے دیکھا کہ بھائی یہ بے ہوش ہے، اس کو پانی چھڑکا، پنکھا کیا، پانی پلایا، کافی دیر کے بعد میں ان کو ہوش آیا تو ان بیگمات نے اور شہزادیوں نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم نے بلا وجہ تمہیں پریشان کیا، چور تو دوسری خادمہ ہے لیکن تمہیں بلا وجہ پریشانی ہوئی، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو انہوں نے دعا کرائی تھی اللہ کے برگزیدہ بندے سے، وہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ یہ جو بے ہوشی ہوئی، اس بے ہوشی کے عالم میں اللہ نے ان کو جنت اور جہنم کی سیر کرا دی، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا فرما دیا۔ بیگمات نے کہا کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیشہ کے لیے آپ کو ہم یہیں رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ اس بے ہوشی کی وجہ سے میرے اندر ایک کمزوری پیدا ہو گئی ہے، اب میں خدمت کے قابل نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر معذرت کر کے وہاں سے آ گئے، اور پھر اولیاء اللہ میں، بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوا، نصوح نام کے۔ تو بہرحال